الصادقین. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عالم خیال میں ایمان والوں نے پوچھا مولا جب ہم ایمان والے ہیں، جب ڈرے تب تو ایمان والے ہیں. اللہ نے کہا سنو، ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان تو ہو گیا لیکن 5 ارکان بھی ہیں. اول تو توحید و رسالت کی تصدیق اور دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کر لیا. اب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب پر آپ کو قائم رہنا ہے. یہ اللہ سے ڈرنا ہے. کسی کے حق کو نہیں مارو، بھائی کے حق کو نہیں مارو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مخلوق کو تکلیف مت پہنچاؤ. جہاں تک خود کو اپنے حق ادا کرنے والے بنو، حق ادا کروانے والے نہ بنو. اگر پوری دنیا حق ادا کرنے والا بن جائے تو امن و امان ہو جائے گی پوری دنیا میں. تو پھر اللہ سے ڈر رہے ہیں. تو بندے نے کہا کہ مولا ہم نے تو حق بھی ادا کیا، ہم نے تو فرض بھی ادا کیا، ہم نے تو حقوق اللہ بھی ادا کیا، ہم نے تو حقوق العباد بھی ادا کیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں؟ ابلیس بھی تو عبادت کرنے والا تھا، ابلیس بھی تو نماز پڑھنے والا تھا، ابلیس بھی تو سجدہ کرنے والا تھا. کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے میرے پیارے پخناری کے زندہ دل مسلمانوں، آپ اس سچے کے سچے غوث اعظم کی آج کانفرنس کی ہیں. کیا کہنا؟ وہ غوث اعظم ان کی سچائی پہ قربان. یاد رکھو، لیکن یاد رکھو میں غوث اعظم کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے یہ بتانا آپ کو چاہوں گا تو غوث اعظم کس خاندان سے ہیں؟ غوث اعظم کے آنے سے پہلے کس کس نے ان کی بشارت دی ہے؟ یاد رکھو، آپ اہل سنت والجماعت ہو. آپ کا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لیکن یاد رکھو ابھی اتنے دیر سے نعرہ لگ رہا ہے یا حسین یا حسین ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں لگاتے نعرہ یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین؟ سنیوں کا یا حسن یا حسین، نہ ہم حسن کو چھوڑیں گے نہ ہم حسین کو چھوڑیں گے. یہی نعرہ ہونا چاہیے سنیوں کا، یا حسن یا حسین. اس لیے یاد رکھو جس کی تم وجہ منا رہے ہو وہ باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف حسینی ہے. وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم. اب سنو، غوث اعظم درمیان اولیاء چھو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم درمیان اولیاء چھو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم اسی طرح ولیوں کے درمیان ہے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے درمیان ہے. تو لیکن یاد رکھو کوئی ولی کتنے بھی درجے کا ہو کسی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو یاد رکھو ہم علی علی تو کرتے ہیں، کریں گے. مجھے بڑا اچھا لگا میرے ایک بھائی نے مولا علی کی من کو پڑھی، دوسرے بھائی نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یاد کیا. میرا دل مچل گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو سب لوگوں کو. تو میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کے الف سے لے کر علی کے یا تک میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی. ہم کسی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اب یاد رکھو تم جس حسن عسکری کا نام لیتے ہو ہم سے بڑھ کر کون حسن عسکری کا نام لینے والا ہے؟ اس لیے یاد رکھو علی ہمارے دل میں، ولی ہمارے دل میں. اور نام علی تو ایسا نام ہے کہ علی کو بگاڑنا چاہو گے تو بگاڑ نہیں سکو گے. علی کہو تو ولیوں کا سردار، ولی کہو تو ولی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پنجتن پاک، پنجتن پاک، پنجتن پاک. یا حسین، یا علی، یا حسن. سبحان اللہ. جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. مجھے جو کچھ ملا مخدوم سلہ سے ملا. تو سنو ہمارا سلسلہ ہے 5 حرفی، بنے تو
اشرفی بگڑے تو صرفی، ہمارا سلسلہ ہے پنج حرفی، بنے تو اشرفی بگڑے تو صرفی، نہ اشرفی کو بھی لا سکتے ہو نہ علی۔ تو یاد رکھو ہم غوث اعظم والے حضرت امام عسکری، حضرت امام علی رضا کے پر پوتے، حضرت امام علی رضا کے پر پوتے، 11ویں امام ائمہ اہل بیت کے حضرت امام حسن عسکری جب وفات پانے لگتے ہیں، وفات وہ پاتے کہاں تھے اس ٹائم سے؟ ارے ظالموں نے تو حضرت حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک زہر کا استعمال کیا۔ ہمارے دل سے لگتا ہے کہ ہمارا کلیجہ نکل کے پھینکا جا رہا ہے جب میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں تو، جب امامہ کا ذکر کرتا ہوں تو، جب ہمارے امام حسن عسکری کو ایسا لگا کہ اب میں اس دنیا سے روپوش ہو جاؤں گا، تو آپ نے اپنے جبہ مبارک کو حضرت معروف کرکی جو امام علی رضا آپ کے پردادا کے مرید و خلیفہ تھے سپرد کیا، کہا کہ اے معروف کرکی اس جبے کو سنبھال کے رکھنا بیٹے، جب 5ویں صدی ہجری کا آخر دور آئے گا تو جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہوگا، وہ جبہ اسے پہنچانا۔ یاد رکھو 471 ہجری میں میرے غوث اعظم پیدا ہوئے، جواب نہیں غوث اعظم کا۔ یاد رکھو اگر غوث اعظم کو ماننا ہے امام عسکری کو ماننا ہوگا، امام عسکری کو ماننا ہوگا تو غوث اعظم کو ماننا ہوگا، ہم سب کو ماننے والے ہیں، سب کو مانتے رہیں گے۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فاروق کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عثمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حیدر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ائمہ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ائمہ فقہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اور محدث اعظم کیا فرماتے ہیں جب برادر گرامی برادر اکبر ہمارے بڑے بھائی نے وہاں سے کہا کہ صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، سنو محدث اعظم کیا فرماتے ہیں، سید زادہ کیا فرماتا ہے، مولا علی کی اولاد کیا کہتی ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اور سنو میری رگوں میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن بتا رہا ہوں، آپ بھی جان رہے ہو، میری رگوں میں جو خون ہے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن سنو میں رگ نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میرے جذبہ بول رہا ہے کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس بول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے سجدے کو سرور و قیب کی چادر کو دھان دیتا ہے، بلال کعبے میں ایسی اذان دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، جس کی ماں نے بتایا ہے تو بول دینا یہ میری ماں نے بتایا ہے مجھ کو بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے، آپ نے اس بار بہت اچھا ڈیٹ رکھا ہے، آج تقریباً 25ویں سب، تقریباً کیا حقیقت میں 25ویں سب ہے شعبان المعظم کی، اب رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو 471 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے اسی دن روزہ رکھا۔ ہمیں تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، میرے نبی کی امت کا ولی لاجواب، پیدا ہوئے تب روزہ رکھا، تم محمد عربی کی بات کرتے ہو۔ سنو امام اعظم جنہوں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال گزارے ہیں، ان کے شاگرد حضرت امام محمد جب تعلیم حاصل کر کے نکلے، بازار سے نکل رہے تھے، مسلمان دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے، امام محمد آ رہے، امام محمد آ رہے، امام محمد آ رہے، کافروں نے دیکھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے کہا تم کون محمد سمجھ رہے ہو، یہ میرے نبی نہیں
ان کے امتی ہیں. بولے جب اس محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو روزہ رکھا. غوث اعظم کو جب مکتب میں بیٹھالا کیا تو 18 پارہ کے حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 18 پارہ کے حافظ. غوث اعظم کی والدہ سے پوچھا جاتا اے سیدہ یہ بتائیے عید کا چاند ہو گیا؟ آپ نے بولا آج میرے بچے نے دودھ دیا ہے. وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم. غوث اعظم کسان نیاری. یاد رکھو غوث اعظم نے 888 ہجری میں 18 پارہ کے حافظ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر سے تعلیم حاصل کیا ہے. اس کے باوجود اتنی کم عمر سے تعلیم لینے کے بعد 18 سال کی عمر میں والدہ سے کہتے ہیں امی میں جا رہا ہوں بغداد علم دین حاصل کرنے. غوث اعظم نکل جاتے ہیں. بیچ میں واقعہ پیش آتا ہے، وہ آپ نے بارہا سنا ہے. میں یہاں بتانا یہ مقصد سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم صرف آج اگر کوئی پیر اپنے مرید کو یہ کہے کہ پڑھ مت خدمت کر تجھے مل جائے گا تو میں تم کو بھٹکا رہا ہے شیطان. بولیے کیوں؟ غوث اعظم نے تعلیم حاصل کیا. کون غوث اعظم جن کے کاندھے پر نبی پاک کے نقش؟ کون غوث اعظم جب حضرت ویسے کرنی کو نبی پاک نے حضرت عمر حضرت علی کے ذریعے اپنا جبہ مبارک بھیجا. ویسے کرنی کو کہا گیا کہ جبہ پہنیے. جبہ پہننے کے بعد جب دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے حبیب کی امت کو معاف کر دے. اللہ نے کہا اتنے کو تو تیری دعا سے معاف کیا، اتنے کو عبدالقادر کی دعا سے معاف کر. عبدالقادر کی دعا سے معاف. وہ غوث اعظم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے 9 سال وہاں بھی تعلیم حاصل کیا. 25 سال کی عمر میں غوث اعظم نے ریاضت شروع کیا، مجاہدہ شروع کیا ہے. 25 سال مجاہدہ کیا. 40 سال عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 15 سال تک رات میں ایک پاؤں پر قرآن شریف ختم کیا ہے. وہ غوث اعظم جو اثار کیا کرتے تھے اپنا دیکھتے دیکھتے کوئی کھانے والا ہے تو اسے بھی دیکھتے تھے گھاس پاس بھی. وہ غوث اعظم جن کے بارے میں جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو ایک بار 3 دوست تھے کہیں نکلے کسی بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے. تو ایک دوست نے ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے ایسا سوال کریں گے کہ وہ بزرگ جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے دوست جو تھے انہوں نے کہا کہ ایسا سوال کریں گے مشکل سے جواب دیں گے. غوث اعظم نے کہا میں کچھ سوال نہیں کروں گا، میں دیکھوں گا کتنا فیض ملتا ہے. جب سرکار غوث اعظم پہنچے تو بزرگ غائب تھے، پھر حاضر ہو گئے تھے. آئے تو آپ نے کہا اے فلاں تو فلاں سوال کرے گا، میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی حالت میں جا رہا. اللہ اکبر. دوسرے کو دیکھا کہا کہ تیرے اوپر تیرے کاندھے سے اوپر دنیا پہنچے تیرے گردن کے قریب میں دیکھ رہا ہوں. غوث اعظم کے اوپر فرمایا اے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کے جامع مسجد میں کہہ رہا ہے میرے یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے کاندھے پر. جو ان کے قدم کو اپنے کاندھے پر نہ مانے اس کا حال بہت برا ہونے والا ہے. تو غوث اعظم وہ مرتبہ. لیکن یاد رکھو ایک بار کا واقعہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، یکا یک چھا جاتا ہے نورانی ابر دکھ رہا تھا. آواز آئی عبدالقادر تم نے بڑی محنت کی، مشقت کی، تجھ پر جو ہے اب نماز روزہ جو شریعت کے احکام میں معاف ہے. غوث اعظم نے کہا معرفت ولایت کہ دل سے سوچا، طریقت کی زبان سے کہا نبی پاک پر نماز معاف نہیں، صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں، مولا علی پر نماز معاف نہیں، امام حسن پر نماز معاف نہیں، حسین اعظم پر نماز معاف نہیں، زین العابدین پر نماز معاف نہیں، محمد باقر پر نماز معاف نہیں، جیش شہید پر نماز معاف نہیں، حضرت جعفر صادق پر نماز معاف نہیں، موسیٰ قاضی پر نماز معاف نہیں، امام علی رضا پر نماز معاف نہیں، امام تقی پر نماز معاف نہیں، امام ہادی پر نماز معاف نہیں، امام عسکری پر نماز معاف نہیں. اے عبدالقادر تو کون ہوتا نماز معاف؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آواز آئی اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث اعظم نے کہا ظالم ابھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا آدمی کا ہم جیسا آدمی کیا کہتا ہے علم نہیں بچایا، کمزوری ہے.
ابے ظالم اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا. علم پہ ناز مت کرو, فضل پہ ناز کرو. جب رب کا فضل ہوگا تب آپ پہنچ جاؤ گے. اسی پر ایک بات اور بتاتا ہوں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ والی بات چل رہی ہے. ایک بات اور بتاتا ہوں, قیامت کا دن ہوگا, ایک بندہ ہوگا جس نے 1000 سال عمر پائی ہوگی, خوب عبادت کی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے اعمال کو تولے جائے. جب اعمال تولا جائے گا تو اللہ فرمائے گا میں نے اسے اپنے فضل سے بخش دیا, اسے جنت ملے گا. اکڑ جائے گا, کہے گا کہ اتنی سال عبادت کیا, عدل کر, فضل کی ضرورت نہیں ہے. رب کہے گا چلو عدل کرتے ہیں. عدل کیا, ایک آنکھ کو ایک پڑھ رہے, ایک طرف 1000 سال کی عبادت, آنکھ کا پڑھا بھاری ہوتا. رب کہتا اپنے میرے عدل سے جہنم مل جا. رونے لگتا تھا, مولا ہم تیرے عدل کے لائق نہیں, ہمیں فضل فرما. عبادت پر ناز مت کر, عبادت منہ پر پھینک دی جائے, ریاضت منہ پر پھینک جائے. لیکن جو میں نے آیت پڑھی, یہ آیت پر اگر عمل کر لیا تو زندگی سمجھ جائے گی. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا جو 40 سال سے وضو کراتا تھا ہر آنے والے, صرف غوث اعظم کو, ہر آنے والے. ایک دن دل میں خیال آیا کچھ کرامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے, کچھ ولایت کا ہمیں اثار نہیں لگ رہا, ہمیں ولایت نہیں ملے. دیکھا 2 بزرگ کو دل فدا ہو گیا جو غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. لوگ لے کے چل دیے. جب چلے راستے میں تو بھوک لگی, کہا کھانا دو. کھانا نہیں دیں گے, 24 گھنٹہ ہونے دو. جب 24 گھنٹہ پورا تو انہوں نے کہا کہ آپ آؤ کھانا کھاتے ہیں. دعا کیا, آسمان سے 3 پیالے اور 3 روٹی اٹھی. تو انہوں نے کہا ایک ایک کھا لیے. دوسرے نے دعا کیا. تیسرے دن کہا تو دعا کر. جب سوچا تھا میں بہت بڑا گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, میری دعا کا رو کے کہا مولا دے دے. 6 پیالہ 6 روٹی اتری. اس نے کہا حضور آپ کیا مانگ کہہ کے دعا کرتے ہیں. وہ بزرگوں نے کہا, ان صوفیہ اکرام نے کہا کہ سنو, ہم یہی کہتے تھے غوث اعظم کے یہاں وضو کراتا ہے لوگوں کو, اس کے صدقے میں میرے اسی لیے پیر کے دامن سے جٹ گئے تھے. یہ مسئلہ زیارت ہوتی رہے تبھی ہمارا نصیب چل رہا ہے. کبھی کبھی دامن بھر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو غوث اعظم نے عبادت کی, ریاضت کی. لیکن پیارے میں بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں غوث اعظم نے تو محفل سما بھی نہیں سنی. کڑوی بات ہے, اگلے سال مت بولیے گا ہم کو آنے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں. حق بولنا میری عادت ہے. غوث اعظم نے تو محفل سما نہیں سنا, کشتیوں میں ہوتا ہے. اور آپ اس ٹائپ کی قوالی سے پرہیز کیا کریں میرے بھائی. شریعت میں آج جو آپ رات میں اٹھ کر نیکیاں کما رہے ہیں وہ نیکیاں مل جائے گی. بھول کڑوا ہے, سچ ہے, ضرورت نہیں ہے مجھے دوبارہ آنے کی. اگر کسی کیسی نیت ہو تو ایسا نہیں بولے. حقانیت کے ساتھ رہو, اس لیے کہ ہم حق بولتے ہیں, حق کی سنتے ہیں. اب میرا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے, اور جس سے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہم صلح نہیں کریں گے. اب لگاؤ مہر, لگاؤ فتوے, ہم پر ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی مولا علی کی عشق میں رافضی قبول, اور مولا اگر ان سے بغض رکھ کر, صحابہ سے بغض رکھ کر کوئی خارجی کہے, کوئی ہمیں کچھ بھی کہے, ہمیں گوارا ہے, لیکن حقانیت کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ میرے نبی نے صرف یہ نہیں کہا, میرے نبی نے 2 چیز فرمایا. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نور کی طرح ہے, اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کے تاروں کی طرح ہے. تو جب روشنی نہیں ہوگی تو چلو گے کیسے؟ دونوں کے ساتھ ہو جاؤ, علماء اہل سنت سے جٹ جاؤ, یہی حق ہے, حق کے ساتھ رہو. میرے پیارے ایسی غلطی نہ کرو, ختم کر دو اس رواج کو, اپنے قلب کو, سینے کو منور کر دو کہ آپ جب نکلو تو ایسا لگے کہ غوث اعظم کا شہدائی آ رہا ہے. وہ غوث اعظم, میں ایک بات بتاؤں گا, لوگ کہیں گے کیسی کیسی بات کر رہا ہے, لیکن میں ثابت کروں گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے دیکھا کہ ایک عیسائی ایک مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں,
آپ نے بولا کیا میٹر ہے؟ بولا حضرت یہ عیسائی کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تیرے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ اسے نے روایت نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردہ زندہ کیا ہے، لیکن غوث اعظم نے فرمایا اچھا میں ان کا امتی ہوں، غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام، لے چل کہاں مردہ زندہ قبر میں لے گئے۔ بہت پرانی قبر تھی، بولا کہ بتا کس طرح زندہ کریں، جو پیشہ اختیار تھا اسی میں زندہ کریں، جو پیشہ کرتا تھا اسی میں زندہ کرو۔ دین بجاتے ہوئے اٹھ گیا۔ غوث اعظم نے پوچھا کہ تیرے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، سب نبی کو مانتے ہیں، ہاں ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے تیرے نبی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کا حکم سے زندہ ہو جائے۔ آپ نے کہا کم باذن میرے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اب فتویٰ نہ لگے، یاد رکھو حدیث میں آیا ہے جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر دیتا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام خدا کا راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جو ولی نے کہہ دیا سو ہو گیا۔ یہی مقام ہے فنا فی رسول، پہلے فنا فی مرشد، پھر فنا فی اللہ، پھر فنا فی رسول، یعنی جو اپنے مرشد کے در کا کردار وہ کہیں کا نہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھنا پیر نہیں جو ہونا، پیر جھوٹا نہ ہو، پیر سچے سے ساتھ ہو، اگر جھوٹا ہو تو ساتھ چھوڑ دینا، سچا ہو تو دامن نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر پیر کمزور ہوگا تو اوپر کا تو مضبوط ہوگا۔ اے قادریوں تمہارا پیر گرچہ کمزور ہے لیکن غوث اعظم کمزور نہیں۔ اے اشرفیوں تمہارا پیر گرچہ کمزور ہے کمزور نہیں۔ اے چشتیوں تمہارا پیر گرچہ کمزور ہے غریب نواز کمزور نہیں، مولا علی کمزور نہیں۔ تو جب وہ کمزور نہیں تو دامن سے جڑ جاؤ گے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی لیے دامن سے جڑے رہو۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے پیر سے کہا، یا پیر پرستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھے گا، پیر پرستی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم اپنے پیر کی عزت کریں گے لیکن اس پیر کی بے عزتی بھی نہیں کریں گے۔ ہر کسی کو اس کا پیر پیارا ہوتا ہے، ہر کسی کو اس کا پیر پیارا ہوتا ہے، تو ہر کسی کے پیر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آپ کا پیر پیر آپ کا باپ ہے، سب کا باپ آپ کا باپ نہیں ہے لیکن اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کا پیر پیر ہے لیکن دوسرے کے پیر کو بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو ایک شخص جاتا ہے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب بڑی تنگستی، پیر صاحب نے کہا ایک لکھ کے دیا، بولا 1 دینار ملے گا، اثر کی سکہ ملے گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد صبر نہیں ہوا، دوسرے پیر کے پاس گیا، انہوں نے 0 بڑھا دیا، 10 دینار ملنے لگا۔ تیسرے کے پاس گیا، انہوں نے 1 0 بڑھا دیا، 100 دینار ملنے لگا۔ صبر نہیں ہوا، پھر بولا حضور ایسا ہو گیا۔ پیر صاحب نے بولا کہاں گئے؟ مجھے کہا گئے، بولے اب ہمارا 1 دے دے، 1 2 بچا کیا؟ دامن مرشد چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ۔ لیکن پیر پہچان کے لو، اگر آپ کو بچنا ہے دنیا کے حادثات سے، شیطان کی چال سے، نجم الدین کبریٰ کا نام لے کر میں اپنی تقریر سمیٹوں گا، اس لیے کہ میرے بعد بھی آپ لوگ جو بڑا لطف سے سن رہے تھے، یقیناً وہ تو انداز نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، یہ والا انداز ہے۔ میں شورا حضرات یا کسی سامعین کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں پیارے، لیکن اتنا بتا رہا ہوں وہ جھومنے کا وقت کیا آنے والا ہے کچھ منٹ میں، لیکن جھومنے کے ساتھ اس کو بھی سن لیں، یہ دل پر اثر کرے گا۔ تو کیا ہوا، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی پیر کی بات۔ جب پیر کی بات آ گئی تو پیرانے پیر کی بات آ گئی، جب روشن ضمیر کی بات آ گئی تو پیر سے محبت کرو، پیر سے الفت کرو۔ اب سنو میرے منہ سے حضرت فخر الدین راجی، علامہ فخر الدین راجی بہت بڑے علامہ،
بہت بڑے مفسر قرآن کی تفسیر کرنے والے گئے حضرت نجم الدین کبریٰ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئے. بیعت کا معنی بک گئے. جب بیعت ہو گئے تو ایسا لگا کہ خانقاہ چھوڑ کے جا ہی نہیں رہے. ایک دن میں خیال آیا حدیث میں پڑھا رہا ہو, تفسیر میں پڑھا رہا ہو, چلو پڑھانے پیر کو چھوڑو. پیر کو چھوڑ کے گئے. آخری وقت آیا, شیطان نے پہلے بول دیا تھا, ابلیس نے پہلے بول دیا تھا, اے علامہ فخر الدین راجی تیرا ایمان آخر وقت میں چھینوں گا. آپ نے کہا 360 دلیل آپ نے تیار کر لی علم کے بنا. آخری وقت آیا, شیطان نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل مانگی, آپ نے 360 دلیل دی, اس نے رد کر دیا. قریب تھا کہ کفر کا خاتمہ ہوتا. اللہ پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے, آپ نے چہرے پر پانی ڈالا تو انکشاف ہوا, کشف سے ملاحظہ فرمایا کہ مرید کا نزا کا عالم ہے, شیطان گمراہ کرنے والا ہے. وہیں سے اپنے مٹکے کو پھینکا, کہا اے فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں. یہ حقانیت ہے, اس پہ چلو. غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے, غوث اعظم کی کون سی نماز قضا تھی؟ آپ نمازیں قضا کرتے ہو, یاد رکھو چادر چڑھانا, مزار پہ چادر چڑھانا یہ تمہاری عقیدت ہے, یہ میری عقیدت ہے, لیکن یاد رکھو پیارے یہ ان کا جو پسند ہے, نماز انہیں پسند ہے, قرآن انہیں پسند ہے, حقانیت انہیں پسند ہے, وہ آپ کرو. یہ تو کرنا ہی مستحب ہے, میں روکتا نہیں, جو روکتا ہے میں اس سے بولتا ہوں کہاں سے روکتا. کسی نے کہا یہ لوگ جاتے ہیں مزار پر جا کر سجدہ کرتے. ارے 100 میں 99% ایسا نہیں کرتے. اگر 1% کرتا ہے تو تم کہتے ہو شرک کیا. ارے تمہیں پتا بھی ہے کس سجدے کو شرک کہتے ہیں, کس سجدے کو حرام کہتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے جا کر جاہل سے جاہل, گوار سے گوار, اسے کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے, اسے ایک بار آپ پوچھو نا, میں جو مزار کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کے کہ غیر خدا, بولے گا خدا نہیں تعظیم کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں یہ تعظیم حرام ہے, توبہ کر لے. اگر خدا سمجھ کے کرے گا نا تو کافر ہو جائے گا, مشرک ہو جائے گا. تعظیم یہ حرام ہے, اس طرح سے سجدے کرنا. ہماری شریعت کا سجدہ حرام ہے, تعظیمی سجدہ حرام ہے. تو تعظیمی سجدہ جب حرام ہے تو شریعت میں سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن تو کیسے مشرک کا مذاق لگاتا ہے؟ کیا تو اس کے دل کا حال جانتا ہے کہ وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے یا عبادت کی نیت سے کر رہا ہے؟ تو سن, تیرا اتنا پاور کہ تو اس کے دل کا حال جان رہا. میرے نبی کے بارے میں مولوی لکھتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, ہمیں تیرا علم اتنا بڑھ گیا. تو سن, میں کہتا ہوں ایسی حرکت کوئی مت کرنا. جو میری تقریر سن رہے ہو, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام حرام, اس سے بچو. لیکن پھول چڑھاؤ جائز ہے, لیکن پھول سے زیادہ نماز پڑھو گے, اچھے کام کرو گے. ماں باپ انتقال کیے ہیں, فاتحہ کرو, لیکن 5 وقت نماز بھی کرو. 40واں کرو, کیونکہ 40واں سے کون روکتا ہے معلوم ہے؟ تقریر زیادہ لمبی ہو رہی ہے کہ 40واں سے کون روکتا ہے؟ 40 مسلمان ہو چکے تھے, مرد, عورت کی تعداد الگ تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, کعبے میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا میں 40واں نہیں ہونے, تلوار لے کے نکلے. رحمت الہی نے جھوم کے کہا سن, میرے محبوب کا 40واں تو ہوگا. جب چلے ہیں عمر فاروق اعظم, رحمت الہی نے کہا میرے محبوب کا 40واں کون ہوگا. تو سن لو, ایک بہت بڑا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں. تم جو 39 دن پر 40واں کرتے ہو, 40 دن پر کرو. جو نبی کا 40واں کو نہیں مانتے ہو 40 دن پر کریں, ہم 40 دن پر کریں. تو عمر میرے یہاں نزدیک وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا. حضرت عمر جا رہے تھے, عمر بن خطاب, عمر بن حساب یعنی ابو جہل, جس کو ابو الحکم کہتے تھے عرب والے, حکمت والوں کا باپ, حکمت والوں کا سردار, داناؤں کا سردار, یعنی عقل مندوں کا سردار. نبی کو نہیں مانا, ابو جہل ہو گیا.
نبی کو نہیں مانا ابو جہل ہو گیا. یاد رکھو جو نبی کو نہ مانے ابو جہل. نبی نے فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حسام میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے حضرت عمر کے حق میں قبول فرما لیا. جب حضرت عمر نکلے ہیں تو سب سے بڑے نعرے تکبیر لگا ہے. اب دوسری بات اور بتاتا ہوں, جب مسلمان کذاب کو مارنے جا رہے تھے مسلمان, اس وقت کہا کہ یا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق, وہ بھی یا اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, کیا امتیاز کیا جائے؟ تو پہچان کے لیے کہا تم یا رسول اللہ. اچھا احد کے میدان میں میں کسی صحابہ کو یہ نہیں کہوں گا کہ باز اللہ بھگوڑے, لیکن میں کہتا ہوں نقلے کفر یہ نہ سمجھنا کہ میرا یہ ایمان ہے, بلکہ میں کہوں گا ابو بکر سے لے کر علی تک سب جنتی ہیں. تو حضرت احد کے میدان میں جب تھوڑی سی چوک ہو گئی, لوگوں نے سمجھا کہ ہم جیت گئے. اب پہاڑی کی طرف چلا آیا, کچھ کم تعداد میں صحابہ اکرام سے شہید ہو گئے, سرکار میدان میں تنہا ہو گئے. تو میرے آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا, چاروں طرف کفاروں نے گھیر لیا. آقا نے فرمایا یا علی یا علی یا علی, یعنی نعرہ حیدری وہاں. تو جب یا علی کہا, میرے علی نے ہر بار کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تو سننا پاور نبی سے ملا ہے, علی سے نبی کو نہیں ملا ہے. ایسا مت سوچ لینا. اب یہاں دیکھنا پس منظر کیا ہوگا. مولا علی آتے نبی نے فرمایا اے علی نبوت میدان چھوڑنے نہیں دیتی. نبی اور میدان چھوڑ دے, ایسا ہو نہیں سکتا. نبوت میدان چھوڑنے نہیں دیتی اور رحمت مارنے نہیں دیتی. رحمت للعالمین ہے. جب نبی نے ایک موقع پر اس کمبخت کو جس مردود نے آقا کے لیے اپنی تیار رکھا تھا کہ اے محمد عربی معاذ اللہ نقل کفر نباشد, کفر کی نقل کافر نہیں کرتی ہے. سنو جب اس نے کہا تھا اے محمد, ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا لازمی ہے, اس لیے نازل ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس مہینے میں درود کی آیت نازل ہوئی ہے, تو سنو درود پڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت جب میرے نبی نے بلایا ہے, کہا ہے کہ نہیں روکنے دیتی, تو میں پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں مولا علی نے کہا علی ہٹاؤ. ساتھ سب باندھ کے کھڑے تھے کفار. مولا علی ایک طرف گھومتے, ایک چکر میں ایک کا سب قدم, دوسرے چکر میں دوسرا سب قدم, تیسرے چکر میں تیسرا سب قدم, چوتھے چکر میں چوتھا سب قدم, پانچویں چکر میں پانچواں سب قدم, چھٹے چکر میں چھٹا سب قدم, ساتویں چکر میں ساتواں سب قدم. لیکن یہ تلوار کب تک چلتی, تلوار ٹوٹ گئی. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ تلوار, یا رسول اللہ تلوار. حضرت جبرائیل تلوار لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ علی کو دے دو. وہی تلوار ایسا لہری کہ کچھ جو ہوتے ہیں, میرا علی فرار نہیں کرار ہے, حیدر کرار, حیدر کرار, جس پر وار کرے لگاتار کرتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں علی کا نام لو, علی کا نام لو, علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, لیکن سیاست میں محبت میں لگے. علی ہمارے دل میں ہے, علی ہمارے قلب میں ہے, علی ہمارے جان میں ہے. سنو ہر جماعت میں محدث مل جائیں گے, مفتی مل جائیں گے, ہر چیز مل جائیں گے, علم شریعت والے مل جائیں گے, معرفت والے نہیں ملیں گے, حقیقت والے نہیں ملیں گے, طریقت والے نہیں ملیں گے, تصوف والے نہیں ملیں گے. کیونکہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو پکھناری میں کسی باہری شخص سے میری دشمنی ہو جائے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ میرے گھر مت آنا, پورے پکھناری میں تو نہیں روک سکتا نا. تو سنو, اس علم کو دشمن بھی لے سکتے ہیں, دوست بھی لے سکتے ہیں, لیکن جہاں
نبی نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو گھر میں چورے لچے نہیں آتے، گھر میں وہی آئیں گے جو حقانیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو حقانیت کے ساتھ رہو۔ آپ کہو کہ غوث اعظم کا موضوع اٹھایا تو بیان کس کا کر رہے ہو؟ میں سنو، میں کسی اور کا بیان نہیں کر رہا ہوں کہ بابا کا بیان کر رہا ہوں۔ میں بابا کا بھی نام لیتا ہوں، بیٹے کا بھی نام لیتا ہوں۔ کوئی نہیں چھوٹے گا ہم سے۔ میں کہتا ہوں، میں مدرسے میں رہا 10 سال تک، کیا میرا ہڈی بہت خوبصورت ہے، گوشت بڑی خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لوگ کیوں اوپر رکھتے تھے؟ سادات اکرام کو کیوں اوپر رکھتے ہیں؟ نسبت رسول دیکھ کر مجھے اس یزید پہ حیرت ہوتی، کتنا بڑا ظالم تھا جو کاندھے پہ بیٹھنے والے کو شہید کرا دیا۔ آج یہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کیا کرتے؟ تو یاد رکھو، وہی علم حکمت لے سکتا ہے جو اہل حق ہو۔ تو اہل حقانیت کے ساتھ غوث اعظم نے شادی بھی کیا، غوث اعظم نے تجارت بھی کیا۔ غوث اعظم وہ ہیں جن کا 17 کو وفات ہے، 17 تاریخ مطلب ربیع الاخر کی، جس مہینے میں 11ویں کرتے ہو آپ۔ ایک شخص نے آپ ہی لوگوں میں سے پوچھا، یہاں پہ موجود نہیں ہے، عوام سے، حضرت چھوٹی 11ویں کیا ہوتی ہے؟ بڑی 11ویں تو اسے ہم نے کہا ہر مہینے چھوٹی 11ویں، ربیع الاخر کے مہینے بڑی 11ویں، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جب دن 11ویں کی ہوگی، رات 12ویں کی ہوگی، سب یہاں جمع ہو جاؤ، میں بھی رہوں گا، میں کوئی خالی نہیں جائے گا، تو 11ویں کا فاتحہ کرایا کرو۔ کہنے سننے میں فقیر اشرفی گدائے شمسی سے اگر کوئی غلطی خامی لغزش ہو گئی تو آپ پیارے گواہ ہو جاؤ، آپ بھی توبہ کر لو، ہم بھی توبہ کر لیں۔ کچھ ایسے بھی کٹ مل جائیں گے، آگے بھی بولو، کٹ مل جائیں گے جو غلط الفاظ بول دیں گے، توبہ کرا تو کہ میں توبہ نہیں کروں گا۔ ہمیں توبہ نہیں کرنے سے ابلیس بن جاؤ گے، توبہ کر لو۔ توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ توبہ کرو نا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، آسمان سے وقت بارش ہو رہی، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آ کے کبھی پوچھ لینا فقیر شفیق رائے شمسی یا کسی علماء سے کتنی بار استغفار پڑھنا ہے، اور اولاد نہیں ہو رہی استغفار پڑھو، نوکری نہیں ہو رہی استغفار پڑھو، تمام معاملے میں استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔